سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیولی انڈر پاس کو 2.5 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ کیولی انڈر پاس منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کیولی انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے انڈر پاس سے روزانہ 2 لاکھ گاڑیاں گزریں گی۔ گھوڑا چوک فلائی اوور بھی 7 دسمبر کو کھل جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ کیولی انڈر پاس کو 2.5 ماہ میں مکمل کیا گیا ہے۔ کیولی انڈر پاس منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کیولی انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے انڈر پاس سے روزانہ 2 لاکھ گاڑیاں گزریں گی۔ گھوڑا چوک فلائی اوور بھی 7 دسمبر کو کھل جائے گا۔ لاہور والوں کو یہ انوگریشن مبارک ہو۔ آلدو یہ ڈیفیکلٹ تھوڑا مشکل پروجیکٹ تھا، بیکاز یہ مین ایک روڈ تھی جس کو بند کر کے یہ بنانا تھا، لیکن ساری ٹیم جن کا مینشن کیا ہے انہوں نے، چاہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے، بیف کنسٹرکشن ہے، چاہے نیسپاک ہے، چاہے LDA ہے، چاہے ٹریفک پولیس ہے، چاہے ہاؤسنگ ہے، سب نے مل کے بہت محنت کی اور اس کو 2.5 مہینے میں مکمل کیا۔ آلدو ہمارا ٹارگیٹ 2 مہینے تھا، 60 ڈیز تھا، لیکن پھر 15 دن ہمیں آگے جانا پڑا۔ ڈیفینیٹلی کچھ سوئی گیس کے ایشوز تھے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا فلائی اوور ہے گھوڑا چوک والا، وہ بھی پبلک کے لیے کھل جائے گا۔ 3 بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے۔ ایک رنگ روڈ لاہور، ایک رنگ روڈ راولپنڈی، اور ایک بند روڈ کہ جو رنگ روڈ کا حصہ ہے۔ یہ تینوں وہ پروجیکٹس ہیں جو کافی بڑے پروجیکٹس ہیں، اور تینوں کو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد کمپلیٹ کرا دیں۔ لیسکو کا شادیوال گاؤں میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 10 گھر ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، تمام کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی گئی ہے۔ درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے پکڑے گئے، اور ابھی یہ کارروائی کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ تو خبر یہ ہے کہ لیسکو کا شادیوال گاؤں میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 10 گھر ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ فہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیسکو کی شاہپور سب ڈویژن کی جانب سے شادیوال گاؤں میں جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی میں جو ہے گاؤں میں چیکنگ کے دوران 10 گھر جو ہے وہ ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ SDO عمران حیدر کا کہنا ہے کہ گلی میں کل 14 گھر تھے، جن میں سے 4 گھروں کے میٹر لگے تھے، جبکہ باقی گھر جو ہے وہ لیسکو کے LT لائن سے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ تمام کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر دیے گئے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کروانے کے لیے متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ ملزمان کو 9,10,000 روپے جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلیں۔ اپنے بھائی انتہائی محترم ڈاکٹر پال بھٹی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ہمیشہ بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے لیے فعال رہتی ہے، اور اسی طرح میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں پیارا صاحب، باقی حضرات، ان کا ایک بہت بڑا پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ تشریف لائے ہیں، یہ پاکستان اور بیرون پاکستان دونوں جگہ ہوتے ہیں، اور جڑاوالا کے واقعے کے بعد ان کی پاکستان میں جو ہے آمد، اور اس کے بعد حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے مسیحی، مسلم، ہندو، سکھ، تمام جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم روز اول سے امن کی اپیل کر رہے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جو مینارٹی الائنس جو ہے، اس کی بہت بڑی آواز ہے دنیا میں، پاکستان علماء کونسل، انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل۔ تو آج ہم یہاں پر جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم
سب سے پہلے یہ بات کریں کہ جو امن قائم ہے فلسطین کے اندر، جو غزہ کی صورتحال ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے، جنگ ختم کی جائے اور امن کو پروان چڑھایا جائے۔ بے گناہ کوئی بھی ہو اس کا قتل کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ بھی اس پہ واضح ہے۔ پیغام پاکستان میں پاکستان کے مسلم مسیحی قائدین یہ بات بار بار کر چکے ہیں کہ پاکستان کا آئین، قانون، دستور اور تمام مذاہب کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہیں۔ کسی بھی مذہب کے اندر بے گناہ کا قتل جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، ہم سب کا متفقہ یہ اپیل ہے ہم سب کی کہ اس جنگ بندی کا جو ہوئی ہے 4 دن کی، اس کو توسیع دی جائے، جنگ ختم کی جائے، مذاکراتی عمل شروع کیا جائے، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو اس کی طرف آگے بڑھا جائے۔ یاد رکھیے، فلسطین میں صرف مسلمانوں کے مقدسات نہیں ہیں، فلسطین کے اندر مسیحی برادری اور مسیحی مذہب کے ماننے والے جو ہیں ان کے مقدسات بھی ہیں۔ میں مشکور ہوں اپنی پاکستان کی مسیحی برادری کا، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے مسیحی صرف فلسطین اس لیے نہیں جاتے، اسرائیل اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمارے ساتھ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ویزا لینے کو تیار نہیں ہیں، ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے مقدسات ہیں وہاں۔ یہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ میں اس پر اپنی ملک کی مسیحی برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح پاکستان کا استحکام، آج سے چند دن پہلے ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ علماء سے ملے تھے، اور اس سے پہلے مسیحی برادری کی قیادت سے ملے تھے۔ پاکستان کا استحکام اسی صورت میں ممکن ہے جب مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر استحکام کے لیے کام کریں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا جڑاوالا کا واقعہ ہو یا باقی چیزیں ہوں، سب سے پہلے پاکستان کے مسلم علماء، اسکالر اور عوام وہاں پہنچی ہے۔ ہم آج بھی اس واقعے پہ شرمندہ ہیں۔ میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جڑاوالا میں ہوا اس پر ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور لیکن پھر ہم نے مل کے خبر ہے کہ چینی پولیس کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ ٹریننگ، سیکیورٹی اور ٹیکنیکل امور میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے چینی پولیس وفد میں شامل ارکان کو پنجاب کی روایتی پگڑیاں بھی پہنائی ہیں۔ پنجاب کی روایتی پگڑیاں بھی پہنائی ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر آگاہ کیجیے گا۔ مدثر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چینی پولیس کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ ہے، ٹریننگ، سیکیورٹی اور ٹیکنیکل امور میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے چینی پولیس وفد میں شامل ارکان کو پنجاب کی روایتی پگڑیاں بھی پہنائی ہیں۔ مصری شاہ پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروش سمیت 3 ملزمان گرفتار، ملزمان سے 1.5 کلو سے زائد منشیات، غیر قانونی اسلحہ برآمد، ملزم اسد کو پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھومنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مصری شاہ پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروش سمیت 3 ملزم گرفتار، ملزمان سے 1.5 کلو سے زائد منشیات، غیر قانونی اسلحہ برآمد، ملزم اسد کو پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھومنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ مصری شاہ پولیس کا کریک ڈاؤن، منشیات فروش سمیت 3 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، ملزمان سے 1.5 کلو سے زائد منشیات، غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، ملزم اسد کو پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھومنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اہم خبر آپ کو دیں کہ سینئر قانون دان شاخاور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف الیکشن کمشنر مقرر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاخاور کی تقرری کی تصدیق کر دی ہے۔ شاخاور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے الیکشن کی سربراہی کریں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ آگاہ کیجیے گا۔
بالکل सीनियर कानूनदान शाह खबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खबर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन की मैनेजमेंट और इसको इनके सारे मामला देखेंगे, उनकी सरबराही करेंगे। याद रहे कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी रज़ा अशरफ को वज़ीर आज़म अनवारुल हक खट्टर ने चंद दिन कबल ही उनकी मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह की तोसी दी थी और हमारे जराये के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी जल्द ही चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि अभी जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। तो अब शाह खबर की सरबराही में नए इलेक्शन होंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चुना जाएगा। तो इस लिहाज से शाह खबर जो है वो सीनियर कानूनदार भी हैं, उनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि स्मोक के बायस शहर लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन, मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। साइकिल सवार और पैदल चलने वाले अफराद ही मॉल रोड पर आ सकेंगे। शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड किया गया। अहवाल जानेंगे, जैन अली हमारे साथ हैं। जैन बताइए क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र शहर लाहौर में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके तहत जुम्मे और हफ्ते को जो वो स्कूल और मार्केटें जो है स्कूल बंद करने का ऐलान किया था और इसके अलावा मार्केटें जो 3 बजे खोलने का ऐलान किया था। जबकि इतवार के रोज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद करने के साथ साथ लाहौर की अहम शाहरा माल रोड को भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद करने का जो ऐलान है वो किया था। जबकि माल रोड पर सिर्फ और सिर्फ पैदल और साइकिलों को आने की इजाज़त जो है वो दी गई थी और इस वक्त शहर लाहौर माल रोड को जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट से बैरियर्स लगाकर जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लेकिन हुकूमत के इक़दाम के बावजूद भी आज भी शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 228 जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अभी भी जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। जबकि जिस शाहरा माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, अगर वहाँ उधर की बात की जाए तो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 219 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए DHA फेज 8 उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 238 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए गुलबर्ग की तो गुलबर्ग में 219 और जोहर टाउन में 174 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत इतवार के रोज़ जो है वो माल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। सिर्फ और सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों की इजाज़त जो है वो दी गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खबर है कि स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने का फैसला रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को फील्ड में अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने इतवार के रोज़ लॉकडाउन का हुक्म दिया। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन्स के तमाम अजला पर पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। शहरी स्मोक जैसी आफत से निमटने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। बल्दिया उस्मा लाहौर छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक। मॉल रोड, शाह आलम मार्केट और लेडी एचिसन रोड पर काम जारी है। स्मोक के बायस मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन गाड़ी के जरिए पानी का छिड़काव जारी है। इमरान अकबर से अहवाल जानेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, शहर की सड़कों पर बल्दिया उस्मा लाहौर के अफसरान इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाफिया हैदर के अहकाम पर अमल दरामद जारी है। चीफ ऑफिसर MCL इकबाल फैद की निगरानी में शहर की सड़कों पर पैचवर्क जारी है। माल रोड, शाह आलम मार्केट, लेडी एचिसन रोड पर काम किया जा रहा है। जबकि स्मोक के बायस लारियतों पर मिस क्वीन और मिस कैनन गाड़ी के इस्तेमाल से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। शहर की 8 सड़कों पर पैचवर्क का काम मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद शहरों पर लाइट्स फाल की जा रही हैं। CMCL इकबाल फैद का कहना है कि स्मोक के बायस पानी का छिड़काव जारी है, जबकि स्टीमर्स, बैनर्स और वॉल ट्रैकिंग के खिलाफ अमला फील्ड में मुतहरिक है। शहर की सड़कों को छुट्टी के रोज ही प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।